بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 8 تک کا درس ہو رہا ہے، آیت نمبر 9 سے۔ گزشتہ درس میں تھوڑی سی روز بات کی تفسیر دیکھیں۔ یریدون ای بفطرتہم، فتنہ کے طور پر وہ چاہتے ہیں لیطفئوا نور اللہ، اللہ کے نور کو وہ میٹ دیں، پھونک دیں، بجھا دیں۔ وہ اللہ الواحد الاحد الصمد، جو واحد ہے، یکتا ہے، بے نیاز ہے، المتشعشع من مطالع عموم الکائنات مشارق جمیع الذرات الا وهو دین الاسلام۔ کل کہا تھا میں نے یہ تو دین اسلام مراد ہے نور سے، المنزل علی خیر الانام، جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شعائیں ہوتی عموم کائنات کی مطالع سے جو شعائیں ملتی ہے اور جمیع ذرات کی مشرقوں سے جو شعائیں ملتی ہے، وہ مطلب یہ کہ وہی تصوف کی باتیں، معرفت کی باتیں ہیں، یا یوں کہیے کہ ساری کائنات پر اور تمام ذرات پر جو اللہ اپنے نور کو شعاع عطا کرتا ہے۔ اور وہ نور کیا ہے؟ دین اسلام ہے، جو خیر الانام پر اترا ہے، لتبین توحید الذات، لتبیین توحید الذات، وہ دین اسلام جو خیر الانام پر اترا ہے توحید ذات کو واضح کرنے کے لیے، اللہ کی ذات کی توحید کو واضح کرنے کے لیے۔ اس سے اسلام کی خصوصیت اور اسلام کی اہمیت دیگر دینوں کے مقابلے میں سمجھ میں آئی کہ کسی بھی اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذہب ہیں اور جتنی بھی ادیان ہیں، یہ تمام دین منسوخ ہیں۔ آپ کا ہمارا جو مذہب ہے، ملت ہے، دین ہے، وہ ناسخ ہے، ناسخ مطلب سب کو منسوخ کرنے والا۔ اس کا اس سے بھی عقیدہ ختم نبوت ملتا ہے کہ جب دین منسوخ ہے تو نبی بھی، اور یہ دین والے منسوخ، میرا دین جب منسوخ نہیں ہے تو نبی بھی اب کوئی آنے والا نہیں ہے، نبی بھی ناسخ ہوئے اور دین بھی ناسخ ہوا۔ یعنی کسی بھی نبی کو ریجیکٹ، نبی کی نبوت کرے، محمد عربی کی نبوت کرے، جیسے تمام دین کو ریجیکٹ اسلام کرے، واہ۔ اسی لیے منزل علی خیر الانام سے بافواہہم ای بمجرد قولہم الباطل الزاہق الزائل بلا مستند عقلی اور نقلی، یعنی اپنے منہ سے بے انداز میں نہ عقلوں سے تسلیم کرتی نہ نقلوں سے تسلیم کرتی، نہ عقل میں بات آ سکتی ہے نبی پاک کو کہہ دو آپ پاور نہیں ہے، نبی پاک کو کہہ دو آپ کچھ بھی نہیں، تو یہ عقل بھی تسلیم نہیں کرتی اس کو، اور نقل یعنی قرآن اور حدیث اور صحابہ آثار بزرگان دین تو کرتے ہی نہیں، نقل اس کو کرتے۔ فکیف عن کشفی و شہودی، تو ارے عقل اور نقل تسلیم نہیں کرتی تو باطن کیا تسلیم کرے؟ یعنی کشف اور شہود، عالمی شہود اور کشف کی بات جو ہے وہ کیا؟ غوث پاک یہ کہہ رہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ نور اسلام یعنی اسلام، مذہب اسلام کو ختم کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ختم نہیں۔ اب آپ سوچ لیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ ختم نہیں، پورا کرنا چاہتا، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ختم ہو، تو اللہ سے اب لڑنا پڑے گا، ختم کرنے سے پہلے اب مد مقابل کو دیکھنا ہوگا، اور جب اللہ چاہتا ہے مکمل تو وہی پورا کر کے رہے گا۔ اسی لیے کہا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اب کافر ناگوار گزرے ان کو یا ناپسند کرے، میں نے تو چاہ لیا ہے مذہب اسلام کو بلند کرنا۔ اس سے عقیدہ زبردست ملا حضرت کہ نبی کی بلندی اور عظمت کی ذمہ داری رکھے۔ اس لیے وہ جو ایک جملہ کہا ہے عزیزیہ کے خطیب صاحب، کیا کہا ہے جملہ کہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ رسول پاک تمام کائنات میں اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ منزل میں دیتا ہوں، یہ جملے پہ سب سے اعلیٰ یہ جملہ ہے، سب سے اعلیٰ منزل میں دیتا ہوں، یہیں سے اس کا ریجیکٹ ہوتا ہے۔ مخلوق کسی بھی زاویے سے عظمت مصطفیٰ کا اظہار کر سکتی ہے، لمٹ اور غیر لمٹ کی بات نہیں کر سکتی۔ میں عظمت مصطفیٰ سے فیض یاب ہونا چاہتا ہوں، یہ جملہ صحیح ہے، یہ میں دیتا ہوں عظمت نہیں، یہ نہیں، ایک بلیور اور ایک ماننے والے کا یہ جملہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب ہم غور کیجیے، بڑی اچھی بات تھی، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ظُهُورَهُ وَشُعُورَهُ، اگرچہ دین اسلام کا ظہور اور دین اسلام کا شائع ہونا
اگرچہ کافر کو ناگوار گزرے، ارغاما لہم واذلالا، اللہ تعالیٰ ذلت دینے کے لیے جملہ کہا ہے. تجھے کتنا بھی خراب لگے، مجھے تو میرے حبیب کا دین چاہیے، میں نے حبیب کو دیا عظمت، دین کو دیا عظمت، تو جو بھی چاہ کر. خیر دیکھیے اگر وَكَيْفَ لَا يَتِمُّ سُبْحَانَهُ الشُّيُوعَ نُورِ وَحْدَتِهِ الذَّاتِيَّہ، کیسے اللہ تعالیٰ، ایک سوال ہے میں کیسے کرے گا اللہ تعالیٰ دین کو بلند؟ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو، اپنے اسلام کو کیسے بلند کرے؟ جملے میں غور کریں تو اسی کا جواب دوسری آیت نمبر 9 میں دے رہا ہے. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. وہ بڑی اچھی بات ہے، سبحان اللہ. اب موبائل کو نہیں اٹھائے گا تھوڑی دیر تک. دیکھیے هُوَ الَّذِي، کیوں؟ وہ اللہ، وہ ذات جس نے اپنے خاص رسول کو بھیجا. ارسلہ میں نے بھیجا، رسول اپنے رسول کو. جانتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کی تفسیر میں کبھی کہا تھا میں نے کہ عبداللہ تو آپ بھی ہیں، عبد تو آپ بھی ہیں، عبد تو سب ہے، عبد سب ہے، لیکن اس کا بندہ یہ سب نہیں ہے. میں غور کریں، یعنی رب کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ بہت بڑی عظمت والی بات ہے. وہاں وہی ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہاں عبد کو نہیں لے گیا، اپنے بندے کو لے گیا. معراج میں اپنے بندے کو لے، تو مطلب بندے سے پہلے اپنایا ہے میرے مولا. جملے میں غور کریں، بندے تو آپ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، ہمیں کیوں نہیں لے گیا؟ ہاں ہم اللہ کے اپنے کب ہوں گے؟ اللہ بس بنا لے، نبی کا بنا لے، اپنا نبی کا بنا لے، بنا. خیر تو یہاں پر بھی رسول اللہ، وہ اللہ جس نے اپنے رسول، اور کیا نام ہے ان کا دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سے پاک وہ رسول جن کا نام محمد ہے، ان کو بھیجا. وَلِمَصْلَحَةِ هَٰذَا التَّتْمِيمِ وَالتَّكْمِيلِ، اور اس تتمیم اور تکمیل کی مصلحت کے لیے، یعنی ایک تو رسول کو بھیجا اور دین اسلام کو مکمل کرنا ہے، اگرچہ کافر کو ناگوار گزرے، کافر کو ناگوار گزرے، لیکن دین اسلام کو مکمل کرنا اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم نور کو مکمل کریں گے. تو نور کو بجھانا چاہتا ہے، ہم مکمل کریں گے. تو اس مکمل کرنے کا جو پلیٹ فارم ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ یہ ہے کیا؟ وَأَيَّدَهُ بِالْهُدَىٰ، کہ اس اللہ نے اس نبی جو اپنا، اس نبی کو تقویت پہنچایا بالقرآن العظیم، قرآن عظیم کے ساتھ. میں جو اب جملہ دینے جا رہا ہوں دھیان دیجیے گا. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، ہدا مانے ہدایت. اب ان کا ایک جملہ نوٹ کیجئے، وہیں پر لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، وہاں پر بھی ہدا ہے، آپ پر ان کی ہدایت نہیں ہے. اور اسی آیت کے بیس پر سورہ بقرہ کے آیت نمبر 272 وہ بول چکا، 271 بولا ہے، لیکن 274 کی بنیاد پر، 272 کی بنیاد پر کہ آپ ہدایت نہیں کر سکتے اور نو پاور فار یو، اسی کو عقیدہ بنا. آپ ذرا جملے پہ غور کیجئے گا، ہداہم وہاں پر بھی لفظ خدا، اور اسی بنیاد پر انہوں نے یہ بنایا. میں قرآن کی آیت بتا رہا ہوں آپ کو، سورہ صف کی آیت نمبر 9 دیکھیے. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا. دیکھیں کتنا بڑا فرق ہو گیا، جملے پہ غور ہو رہا ہے، اور یہاں اس کے ساتھ بھیجا، ساتھ بھیجا بالہدیٰ. میں نے آپ کو گھڑی کے ساتھ بھیجا، تو گھڑی آپ کو دیا نا، آپ کی ملکیت ہوئی نا، آپ اس کے پاور رکھتے ہیں کہ نہیں، آپ اس کو کریں جو کریں. ہاں اگر اس کے مقصد کے خلاف کریں گے تو ہم روک سکتے، ٹوک سکتے. سوال یہ، اب آپ غور کیجئے وہاں پر بھی ہدا ہی ہے. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، ہدا مانے ہدایت، اور ہم مانے ان کی. لیسا مانے نہیں، علیکا آپ پر ان کی ہدایت نہیں. اور اس میں ہلا کر بولا ہے کہ نو پاور فار یو، اسی میں بولا آپ کو پاور نہیں ہے کہ ان کو ہدایت دے دے. اب اس آیت کریمہ کا جواب کیا دیں گے امت کے وہ لوگ کہ وہ اللہ جس نے اپنے رسول محمد کو ہدایت کے ساتھ بھیجا. اب ہدایت خدا کے ساتھ بھیجا، اسے ہی ترجمہ کیجیے اسی آیت کے بیس پر. وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو خدا کے ساتھ بھیجا. جملے پہ غور کر رہے ہیں نا، بالہدا، بابا نے بتا چکا میں ساتھ باللہ. تو هو الذی ارسل رسولہ بالہدا. اب وہ ہدا کیا ہے؟ غور فرماتے ہیں قرآن عظیم ہے. اب ترجمہ کیا ہوا؟
وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو قرآن عظیم کے ساتھ بھیجا. اب آپ ان سے پوچھئے قرآن عظیم پاورفل ہے یا نہیں؟ جملے پہ غور کیجئے نا آپ، پاورفل ہے یا نہیں؟ اب جب قرآن عظیم پاورفل ہے تو اللہ پاورفل کے ساتھ بھیج رہا ہے. تو نو پاور فار یو کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کے پاس پاور نہیں، یہی تو مطلب ہوا. اور قرآن عظیم اللہ نے بھروسہ کر کے دیا، اعتماد کر کے کہا لے جاؤ. تو اب گویا یہ توحید پر، اصل میں بتانے جا رہا توحید پر ریمارک ہے. وہ نبی کی بے عزتی کرنے چلے تھے، توحید پر ریمارک ہے کہ اللہ بھروسہ کرے نبی پر کہ آپ ہدایت اور قرآن کو رکھ سکتے ہیں، اور یہ کہہ رہے کہ آپ کے پاس نہیں ہے. اللہ کا انکار ہے. اللہ بھروسہ کرے کہ آپ قرآن لے جاؤ، آپ ہدایت لے جاؤ، اور یہ کہے کہ آپ کے پاس ہدایت نہیں. تو در حقیقت یہ کہنا چاہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے غلط کیا. جیسے کہ ان کے ابوالعلا مودودی نے بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو جیسے چاہے دے دیا، ایک عام آدمی کو دے دیا جو غصہ میں بھاگ گئے، اس طرح سے حرکت. دیکھا آپ نے جملے؟ تو یہی کہتے ہیں کہ علمی گرفت اگر کریں نا تو خدا کا انکار ہے، توحید کا انکار ہے. توحید کا ہم محبت میں بول دیتے ہیں کہ نبی کو جو نہ مانے وہ اللہ کو نہیں مان سکتا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ خود رب فرما رہا ایک دم سینٹینس کے اعتبار سے، ہوا مانے وہ، الذی مانے ذات، ارسلہ مانے بھیجا، وہ ذات جس نے بھیجا، ارسلہ رسولہ اپنے رسول کو، بالہدا ہدایت کے ساتھ، بالہدا ہدایت کے ساتھ، یعنی قرآن عظیم کے ساتھ. اب قرآن عظیم کا تھوڑا سا اسٹیٹس یہاں پر دھیان دیجیے، تھوڑا سا پارک. قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ قرآن ہے جو صراط مستقیم کا اسٹیٹس بتاتا ہے، صراط مستقیم کی راہ بتاتا ہے. اور اللہ پاک کہہ رہا ہے یہ لے جاؤ، یہ آپ لے جاؤ. تو اب اگر نبی کو کہا جائے آپ کے پاس پاور نہیں ہدایت کی، تو ہدایت کا پاورفل کتاب جو اللہ نے دیا ہے گویا اس کے بھی پاور کا انکار ہو رہا ہے، کیونکہ قرآن میں ہے کہ یہ پاورفل کتاب ہے، ہدایت دینے والی یہ کتاب ہے، اور یہ نبی کو دیا گیا ہے کہ آپ لے جاؤ ان کو ساتھ. اور لے جاؤ کس لیے؟ تلاوت کرنے کے لیے لائے کہ مصطفیٰ. ہاں، اس کے ذریعے سے، ابھی آگے آ رہے، اس کے ذریعے سے اوپر کا کہ دین اسلام کو اللہ تعالیٰ کیسے بلند کرے گا؟ تو اپنے رسول کو بھیجے گا، اپنے رسول کو بھیجے گا. جملے پر غور کیجیے گا اوپر کہ لوگ چاہتے ہیں نور خدا کو میٹنا، پھونکنا، بجھانا. اللہ چاہتا ہے نور کو پورا کرنا، اور اس نور کو پورا کرنے کا کنڈیشن یہ کہ وہ رسول کو بھیج رہا ہے، اور نور سے مراد دین اسلام ہے. تو اب دین اسلام کو بلندی دینے کے لیے رسول کو بھیج رہا ہے، نبی کو بھیج رہا ہے. تو اب بتایا جائے کہ جو بھی دین اسلام کی بلندی کا کنیکشن ہے وہ نبی سے ہے یا خدا سے؟ نبی سے، کیونکہ نبی کو بھیجا گیا دین اسلام کی بلندی کی تتمیم کے لیے، دین اسلام کو مکمل کرنے کے لیے، کہ یہ چاہتے ہیں بجھانا، ہم آپ کو بھیج رہے ہیں ہدایت کے ساتھ، یہ آپ بڑھائیے، آپ چلائیے، آپ بڑھائیے، آپ چلائیے. چنانچہ بڑھایا، چنانچہ چلایا بھی. کس بیس پر کہا گیا کہ نبی کو پاور نہیں ہے؟ ایک ہی آیت دیکھنے کی نہیں، اسی لیے اس آیت کا بھی ایک دم آیت ٹو آیت ایک دم جواب ملا کہ وہاں بھی ہدا کا لفظ ہے اور یہاں بھی ہدا کا لفظ ہے. اور ہدا اگر اللہ ہی کے لیے ہوتا تو اللہ پاک یہ کہتا کہ وہ اللہ جو ہدا والا ہے، وہ اللہ جو ہدایت والا ہے، وہ نبی کو بھیج رہا. سمپل سینٹینس بولتا، لیکن نہیں، ارسل رسولہ بالہدا، رسول کے بعد بالہدا کا لفظ ہے، یعنی وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، ہدایت دے کر بھیجا. اور ہدایت سے مراد قرآن عظیم دے کر بھیجا. اور قرآن عظیم کا اسٹیٹس ہے صراط مستقیم بتانا، گویا صراط مستقیم بتانے والا بنا کر بھیجا. اور وہاں پر وہی کی نفی ہے، آپ کو پاور نہیں ہے کہ ان کو بتا سکے. ایک بات. دوسری بات قرآن پاک کا اس میں دیکھیے، اللہ پاک فرماتا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، پارہ نمبر 14 میں سورہ نحل میں، کہ ہم نے اس قرآن کو وہ پوزیشن کے ساتھ نازل کیا ہے جس میں ہر چیز کی وضاحت ہے. تبیانا لکل شیء، ہر چیز کی وضاحت ہے. اب ترجمہ کیجئے، وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو ہر چیز کی وضاحت کے ساتھ بھیجا، یہ مطلب ہوا ہر چیز کی وضاحت کے ساتھ بھیجا. اب پھر ایک قرآن کا دیکھیے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کہ ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑا، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، خشکی میں چلے جاؤ، تری میں چلے جاؤ، ہر چیز کی وضاحت قرآن میں ملے گی. قرآن میں ہر چیز
چیز کی وضاحت. تو اب ترجمہ یہ کیجئے, وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا, چاہے تری میں جاؤ تب بھی رسول کی ہدایت, خشکی میں جاؤ تب بھی رسول کی ہدایت, کیونکہ اس کو دیا ہے قرآن, اس کو دیا ہے قرآن, اور قرآن میں ہے ہر چیز کی وضاحت. تو اس اسٹیٹس کا انداز نہیں لگا سکتے. یہ نہایت ہی جرأت تھی جو کہہ دیا کہ آپ کو پاور نہیں ہے. اب میں کہوں مخلوق میں نبی ہی کو پاور ہے. جملے پہ غور کیجیے, مخلوق کی ایک قید لگائے, مخلوق میں نبی ہی کو پاور ہے, کیونکہ ساری چیز قرآن ہے اور وہ نبی کو ہے, تو نبی ہی کو پاور ہے. اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تری میں جاؤ قرآن, خشکی میں جاؤ قرآن, اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے رسول کو رسول بنا کر صرف نہیں قرآن کے ساتھ بھیجا ہے, قرآن کے ساتھ بھیجا ہے. جملے پہ غور کیجیے گا, 1,24,000 انبیاء کرام آئے ہیں, دین یہ دان دیجیے گا, لیکن کتابیں سب کو نہیں ملی ہے. تو اگر ان نبیوں کے بارے میں کہا جاتا جن کو کتاب نہیں ملی تو ایک ماننے کی بات تھی, ماننے کی بات تھی تھوڑی دیر کے لیے, پھر بھی جرأت تھی نہیں بولنا چاہیے. ان کو تو صاف کہا گیا کہ ہم نے ان کو سیمپل نبی یا سیمپل رسول بنا کر صرف نہیں بھیجا ہے, بلکہ ہدایت یعنی قرآن کے ساتھ بھیجا ہے, جس کے بارے میں سب کا عقیدہ ہے کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء, اس میں کوئی چیز رب نے نہیں چھوڑا. ہر تری اور خشکی کی ساری چیزوں کی وضاحت تفصیل سے ڈیٹیل سے بیان کیا ہوا ہے. تو اب اس رسول کا اسٹیٹس صرف رسالت, صرف نبوت, صرف پیغامبری کے اعتبار سے نہیں ہے, ہدایت کے اعتبار سے ہے, قرآن کے اعتبار سے ہے. اس رسول کا انٹروڈکشن رسول ہونے کی حیثیت سے صرف نہیں ہوگا, بلکہ قرآن کے ساتھ رسول کو دیکھیں. جملے پہ غور کریں, قرآن کے ساتھ دیکھیں گے یہ جملہ ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ هو الذی ارسل رسولہ کا لفظ ہے, اور کلمہ ہمارا یہی ہے, لا الہ الا اللہ محمد النبی اللہ نہیں پڑھتے آپ, رسول اللہ پڑھتے ہیں. جملے پہ غور کیجئے گا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, تو رسول پڑھتے ہیں آپ کلمے میں. تو ایمان رسول کا, ایمان رسول کا, کلمہ رسول کا, اور اللہ فرما رہا ہم نے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے. جملے پہ غور کر لیا, ہم نے نبی کو بھیجا, ہو سکتا تھا کہ عام نبی مراد ہو, لیکن رسول کو بھیجا اور محمد عربی قرآن کے ساتھ بھیجا ہے. بڑی مطلب بار بار بولنے میں مجھے مزہ آ رہا ہے اس کو, آپ کو بھی محسوس ہو رہا ہوگا کہ کتنا اچھا لفظ ہے کہ ایک ہے حضرت ذوالکفل, حضرت یسع, حضرت شمویل, حضرت یوشع, یہ سب نام لے رہا ہوں, آپ مطلب ایک دم غیر معروف نبی ہے نا, جانتے بھی نہیں ہیں کہ نبی ہے, نام لیا میں نے, ذوالیسع, ذوالکفل, یسع, دے رہے ہیں آپ, شمویل, یوشع, یہ سب نام ہے نبیوں کے, نام ہے دیکھیے گا, لیکن ان کے پاس کوئی شریعت نہیں, ان کے پاس کوئی کتاب نہیں. اب اللہ پاک نے کیا دیا وہ جانے, لیکن کوئی شریعت اور کتاب نہیں. تو یہاں کہا جا سکتا تھا کہ ہاں امت کو کس بیس پر ہدایت دیں گے, تھوڑی بہت, حالانکہ نہیں کہا جائے گا, کیونکہ جو سلیکٹڈ ہوتے ہیں نبوت کے اعتبار سے وہ اللہ کے پاور میں ہوتے ہیں, اللہ کی ہدایت کے تحت ہوتے ہیں, اللہ پاک کا سایہ رہتا ہے, اللہ پاک کی نگرانی میں رہتے ہیں. لیکن تم نے تو اس نبی پر ریمارک کیا ہے جو مشہور نبیوں سے بھی زیادہ مشہور ہے, موسیٰ سے بھی مشہور ہے جو صاحب توریت تھے, عیسیٰ سے بھی مشہور ہے جو صاحب انجیل ہے, داؤد سے بھی مشہور ہے جو صاحب زبور ہے, کتاب والے سے بھی زیادہ مشہور ہے, یہ کتاب والے سے بھی زیادہ, گویا سب سے اعلیٰ. اور تم نے خود اپنی زبان سے کہا, اگرچہ اس میں بھی توہین ہے, کہ ہم مخلوق میں اللہ کے بعد سب سے پاورفل مانتے ہیں, سب سے پاورفل جانتے ہیں, مانتے ہیں, جانتے ہیں, اس طرح کے جملے, جس میں تم کون ہوتے ہو اس طرح کے جملے بولنے والے. رفعنا کا تاج تو اللہ نے عطا فرمایا کہ ہم نے بلندی عطا کر دی ہے, اب آپ کو فیض لینا ہے, ہم کو فیض لینا ہے. جملے پہ غور کیجئے گا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اگر آپ نے محمد کے رسول ہونے کا کلمہ پڑھا تو اب آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہدایت یعنی قرآن کے ساتھ نبی کا آنا آپ کے پورے طور پر پاورفل ہونے کی دلیل, پورے طور پر پاورفل ہونے کی دلیل. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو, اور اللہ نے نبی پر بھروسہ کر کے قرآن عطا فرمایا. تو اب کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نبی کے پاس نہ ہو. اور ایک اور بات توحید کے حوالے سے بتاؤں, توحید کی پہچان کے لیے ہی نبی اور رسول کو بھیجا جاتا ہے. توحید اپنے اندر ظاہری طور پر اللہ کی یہ سنت ہی نہیں ہے کہ میں خود کو پہچانا جاؤں, اللہ کی سنت نہیں. پہچانے جانے کی سنت یہ ہے کہ وہ نبی کو بھیجتا ہے.
حضور کے بارے میں بھی فرمایا گیا نا حدیث قدسی میں، کنتو کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ مجھے لوگ پہچانے، خلق پہچانے، تو میں نے محمد کو پیدا کیا۔ میں نے چاہا کہ لوگ مجھے پہچانے تو میں نے ان کو یا اللہ تو خالق ہے، تو ڈائریکٹ سب کو پہچاننے پر خالق ہونا اور ہے، سنت میری یہ نہیں، میری سنت یہ ہے کہ مجھے لوگ پہچانے نبی کے ذریعے سے۔ تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک اللہ کے صفات اور افعال کے اعتبار سے اللہ کو پہچانا لوگوں نے۔ اب ذات خدا کا آئینہ بن کر محمد عربی آئے، ان کے کمال کو جب سارے پہچان کرانے والوں نے اعتراف کیا، یعنی نبیوں کی جماعت نے اعتراف کیا، سورہ آل عمران کے آیت نمبر 81 میں کہ لوگوں، اے نبیوں کی جماعت، میں ایک رسول بھیجنے والا ہوں کہ اگر وہ تیرے سامنے آ جائے تو بھی ماننا اور اپنے ماننے والوں سے بھی منوانا۔ جملے پر غور کرے، آدم سے بھی رب نے کہا اے آدم میں ایک رسول بھیجنے والا ہوں، اے عیسیٰ رسول بھیجنے والا ہوں، موسیٰ رسول، سارے نبیوں سے اللہ پاک نے وعدہ لیا، عہد لیا کہ رسول بھیجنے والا ہوں، تم بھی مانو گے اور ماننے والوں کو، نبی ہی جب مانیں گے تو ان کے ماننے والے کیسے نہیں مانیں گے؟ تو اللہ پاک نے جب وعدہ لیا تو سبوں نے کہا اقررنا، ہم کو اقرار ہے، ہم مانتے ہیں۔ توجہ دیجیے، ہم مانتے ہیں۔ تو آپ بتائیے، اللہ جس کے ذریعے سے اپنے افعال، اپنی صفات کی معرفت کرانا چاہتا ہو، ان کو کہہ رہا ہے کہ ایک نبی کو بھیجنے والا ہو، تم لوگ ان کو ماننا، تم لوگ ان کو بلیو کرنا، تم لوگ ان کو ایکسپٹ کرنا، قبول کرنا۔ اور اللہ نے قرآن کے ساتھ بھیجا، قرآن کے ہے نہیں، قرآن کے ساتھ بھیجا، ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ تو اب کیا سمپل انداز میں رسول مانے ہوں گے، سمپل انداز میں آدم سے عیسیٰ تک مانے ہوں گے؟ نہیں۔ اسی لیے جب بھی ہم نے نبیوں کے خطبوں کے حوالے سے پڑھی ہے کتابیں، تو تمام کے خطبوں میں محمد ابن عبداللہ کہیں پر بھی ظاہری طور پر نظر نہیں آتا، ہر ایک میں اسٹیٹس آف نبوت نظر آتی ہے، محمد الرسول اللہ قائد الغر، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یعنی ان کے اوصاف۔ آپ کیا نام ہے، معراج کے حوالے سے آپ جائیے کہ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے بیت المقدس، تو 2 رکعت کی نماز پڑھائے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی جب گئے تو اوپر جانے سے پہلے اور اوپر سے آنے کے بعد، جو دونوں کی روایت ہے، بہرحال جانے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھائے سارے انبیاء کرام۔ لیکن سارے انبیاء کرام جانے سے پہلے جو ہے، انبیاء کرام جو کھڑے تھے، نبی جب تشریف لائے تو سارے انبیاء کرام نے خطبہ دیا، اور خطبہ میں کیا ہے، نبی پاک کی عظمت کا اعلان کروایا۔ یہ وہ ہے، یہ وہ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آدم سے عیسیٰ تک سب سے پہلے آئے ہوئے نبی، وہ امامت کے لیے کیوں نہیں آگے ہو رہے ہیں؟ سب سے پیچھے آنے والا نبی، ان کے انتظار میں ابراہیم بھی کیوں ہے، آدم بھی کیوں ہے، عیسیٰ اور موسیٰ بھی کیوں ہے؟ یہ تو اگر دیکھیں تو ظاہری طور پر عمر میں بہت بڑے ہیں نا، لیکن کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ اب تو سمجھے رسپیکٹ نبی کا، عزت نبی کی، جب سارے نبیوں نے جو مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہیں، یہ چپٹی کے انسان لوگ جو محض امتی ہیں، ولی غوث کتب تو چھوڑیے، امتی ہو کر کے ایسے رسپیکٹڈ فار آل انبیاء و رسول، تمام انبیاء اور رسول کی جانب سے رسپیکٹڈ، اللہ کے کہے پر، اپنی جانب سے بھی نہیں کہ ہم بڑھا دے رہے ہیں، ایسا بھی نہیں، اللہ جب کہے تو دینا ہی پڑے گا، چاہے اور کچھ بھی ہو۔ تو ایسے رسپیکٹڈ نبی اور رسول کو تمام مخلوق میں اعلیٰ نبیوں اور رسولوں نے مانا، امتی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اس طرح سے انٹروڈکشن کرائے، انٹروڈکشن بھی نہیں بول سکتے، اس طرح سے بولے کہ نو پاور فار یو، ایسا کیسے ہو سکتا؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر اے ابراہیم تم تو بہت بڑے ہو، ارے تم تو بہت بڑے ہو، نمرود کو تم نے پچھاڑا توحید کی بنیاد پر، تم امامت کرو نا، کیوں نہیں کر رہے ہو؟ وہ بھی جواب دیں گے نہیں، یہ ہم سے بھی اعلیٰ۔ تو اعلیٰ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ پاور نہیں ہے ان کے پاس۔ ابراہیم کو اتنا پاور مل جائے کہ اللہ پاک جو ہے آگ کو گلزار کر دے، جملے میں غور کیجیے، اور محمد کو اتنا بھی پاور نہیں کہ لوگوں کو ہدایت دے دے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، ہمیں محمد کو اتنا بھی پاور نہیں۔ آگ کا اندازہ لگائیں، نمرود کی آگ کا، آسمان میں جتنے بھی چڑیے تھے سب مر گئے تھے، جتنی اونچائی تک آگ تھی، اور اس کو ابراہیم کی خاطر گلزار کر دیا اللہ پاک نے۔ اب میرے قرآن میں ہے کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اے اللہ، ابراہیم کو لوگوں نے ستایا تو ایسا پاور تو نے دے دیا، ایسا پاور تو نے دے دیا، ابراہیم کو ڈالے بغیر بھی تو آگ کو گلزار بنا سکتا تھا نا۔ جواب دیا نہیں، ابراہیم کو مت دیکھ، ابراہیم کے اندر
ابراہیم کے بیٹے ابھی آنے والے ہیں اسماعیل، اور اس میں منتقل ہونے والا ہے نور محمدی عدنان تک اور عبداللہ تک. دیکھ رہے آپ؟ تو جملے میں غور کیجئے کہ اسی لیے میں نے شروع میں کہا مخلوق میں نبی ہی کو پاور ہے، نبی ہی کو پاور ہے مخلوق میں، اور ان کے علاوہ کسی کو نہیں. نبی کے بعد منتقل ہوں گے صحابہ کو، صحابہ کے بعد منتقل ہوں گے تابعین کو، نبی ہی کو صرف پاور ہے. اسی لیے تو آپ غور کیجئے. ایک اور بات بتاتا ہوں، دیکھیے جو بھی نبی بولتے اس بولی کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث. دھیان دیجیے گا، بس اسی پر رہیے گا، یہ آپ یہ رہیے. نبی جو بولتے ہیں اس کو حدیث بولتے ہیں. یہ بتائیے جب جبریل علیہ السلام یہ قرآن لے کر کے آئے تو کس کو سنائے؟ نبی کو سنائے. اور نبی نے کن کو سنائے؟ امت کو سنائے. دھیان دیجیے گا. تو نبی سنانے کے لیے کس چیز کا استعمال کر رہے ہیں؟ زبان کا. جملے میں غور کر رہے ہیں. ابھی آپ نے کہا نبی جو بولے وہ حدیث ہے. دھیان دیجیے گا، نبی جو بولے وہ حدیث ہے. اے جبرائیل تم جو لے کر آ رہے ہو وہ بھی تو نبی ہی بول رہے ہیں. ہم کہاں بول رہے ہیں ڈائریکٹ؟ ہم تو نبی سے سن رہے ہیں. تو انما الاعمال بالنیات یہ بھی ہم نے نبی سے سنا، اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ بھی ہم نے نبی سے سنا. اب آپ بتائیے اگر نبی سے بھروسہ اٹھ جائے، نو پاور فار یو کا مطلب کیا ہوا؟ کیا ان کو سائڈ میں رکھ دو، یہ مطلب ہوا. تو اگر نبی سے بھروسہ اٹھ جائے تو قرآن قرآن نہیں رہے گا، حدیث حدیث نہیں رہے گا، کیونکہ دونوں تو ایک ہی جگہ سے نکل رہی ہے. قرآن بھی ایک ہی جگہ سے، حدیث بھی ایک ہی جگہ سے. یہ نبی کا امت پر شفقت ہے کہ اللہ پاک کے اعتماد کو پروردگار عالم کے رسول نے توڑا نہیں ہے اور کہا کہ سنو زبان ایک ہی ہے، مرکز ایک ہی ہے، لیکن جو میں کہوں گا یہ اللہ کا کلام ہے تو تم ماننا اللہ کا کلام ہے، میں کہوں گا یہ میری حدیث ہے تو تم ماننا میری حدیث ہے. اب تو سورس آف نالج زبان مصطفیٰ ہی رہی نا. تو ہمارے جتنے بھی علوم، جتنے بھی معارف، ہم محقق بنے، مجدد بنے، مفتی بنے، عالم بنے، جو بھی بنے، اس کا سرچشمہ زبان مصطفیٰ ہے. اور زبان مصطفیٰ ہی متعین کرے گی کہ یہ قرآن ہے یا حدیث ہے. اب کوئی اہل حدیث بھی ہو تو زبان مصطفیٰ پر بھروسہ پہلے، ان کے پاور پر بھروسہ پہلے. زبان مصطفیٰ کے پاور پر، یہ پاور ہی ہے کہ قرآن کو قرآنیت دے رہے ہیں. دھیان دیجیے، قرآنیت دے رہے ہیں، یعنی قرآن ہونا بتا رہے ہیں، اور حدیث کو حدیثیت دے رہے ہیں، حدیث ہونا بتا رہے ہیں. کوئی بھی نبی کو چھوڑ کر شریعت کا علم نہ بتا سکتا نہ جان سکتا. تو اب بتائیے کس لاجک پر امت کی اصلاح کر رہے ہیں لوگ؟ کس لاجک پر امت سے بول رہے ہیں کہ غلط فہمی کے شکار ہوئے؟ امت کو سمجھانا چاہ رہے ہیں نا، تو کس لاجک پر، کس دین کو بتانا چاہ رہے ہیں؟ اگر دین محمدی سکھا رہے ہو تو محمد کو پاورفل نہ کہہ کر کے کیسے تم پاور لا سکتے ہو؟ امت محمدیہ مذہب اسلام اور دین اسلام پاورفل ہے، اور یہ اللہ کے رسول کو ملا ہے. اسی لیے کہا گیا الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت لکم الاسلام دینا. عرفات کے میدان میں آیت نمبر 3 سورہ مائدہ. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین میں اسلام کو پسند کیا ہے. اور اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے اوپر میری نعمت پوری ہو گئی. دین کو مکمل کیا، مذہب اسلام کو پسند کیا، نعمت کو پورا کیا. یہ 3 باتیں اللہ پاک نے زبان مصطفیٰ پر اعلان کر رہا. بتائیے تو کیا ہے؟ کیا ہے یہ تینوں؟ ٹھیک ہے، دین کے اعتبار سے سمجھ میں آیا کہ دین اسلام ہے. پسند کیوں کیا دین اسلام کو؟ پسند کیوں کیا؟ دین عیسیٰ کو پسند کیوں نہیں کیا جبکہ عیسیٰ محبوب ہے؟ موسیٰ کو پسند کیوں نہیں کیا؟ کتاب بھی دیا، محبوب ہے. ابراہیم کو پسند کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں پسند کیا؟ صرف جواب ملے گا کہ یہاں پسند کو نہ دے، جس کی وجہ سے پسند کیا ہے اس کو دے. اس کی اور ایک مثال دو. زبور بھی اللہ کا کلام ہے نا، توریت بھی اللہ کا کلام ہے، تو قرآن بھی اللہ کا کلام ہے. تو پھر یہ اونچا نیچا کیوں؟ اور جب خدا کا کلام ہی ہے اور تلاوت خدا کے کلام کی ہوگی تو خدا کے کلام کی تلاوت ہوگی تو زبور کی بھی کر لو، ثواب مل جائے گا. لیکن قرآن ہی کیوں؟ تو اللہ پاک کی طرف سے جواب ملے گا ارے تو نے میرے کلام کو دیکھا
یہ محمد عربی ہے جو داؤد کے بھی نبی ہے، جو عیسیٰ کے بھی نبی ہے، اور موسیٰ کے بھی نبی ہے، یہ ان کے بھی نبی ہے. تو میں صاحب قرآن کی وجہ سے قرآن کو تلاوت کروا رہا ہوں. سمجھ رہے نا؟ میں اپنے کلام کی وجہ سے تلاوت نہیں کروا رہا ہوں. جملے پہ غور کر رہے ہیں آپ؟ میرا کلام تو سب ہے، انجیل زبور توریت، لیکن صاحب قرآن صاحب انجیل نہیں ہے، صاحب توریت نہیں ہے، صاحب زبور نہیں. محمد عربی ہے. اسٹیٹس سمجھیے، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم. پاور نہیں ہے، ارے نہیں کی کوئی دنیا ہی نہیں ہے محمد عربی کی بارگاہ میں جو ہاں نہ بن جائے. نہیں کی کوئی چیز ہی نہیں ہے جو ہاں نہ بن جائے. کوئی کون سی ایسی چیز ہے جو نبی کے پاس نہیں ہے؟ آپ بتائیے. تفہیم القرآن کہاں سے تمہیں ملی؟ ابو العلا مودودی کو علم کہاں سے ملا؟ قرآن میں ہوتا تو تفہیم القرآن کہاں سے ہوتی؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ تفسیر قرآن کہاں سے کرتے؟ سورہ فرقان کے آیت نمبر 17 کہاں سے بولتے؟ یہ 17 15 16 جب نبی نہیں تھے کہاں سے آئے؟ ہاں یہ نبی کی دین ہے، نبی کے بعد ہے. تو نبی کو اگر سائڈ میں کر دیے تو بات کا پہلو تو آٹومیٹک چلا جاتا. ایک چھوٹی سی بات ہے نا، اگر ظرف پھٹ جائے تو ظرف کے اندر کیا ہے وہ تو آٹومیٹک پھٹ جائے، ختم ہو جائے. چائے آٹومیٹک گر جائے گی اگر چائے کے برتن ٹوٹ جائے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو نبی کے دل پر ہے قرآن، نبی کے بعد ہے قرآن، نبی کی وجہ سے ہے قرآن، نبی پر ہے قرآن، نبی کے ساتھ ہے قرآن. تو نبی کو اگر سائڈ کر دیے تو قرآن تو اس کا ساتھی ہے، وہ تو آٹومیٹک چلا جائے گا. نبی کو ادھر کر دیا آپ نے اور قرآن کی آیت کو لے رہے ہو، یہ چوری ہے، یہ ڈکیتی ہے. یہ ڈکیتی اسی کو چوری کہتے. کبھی بھی نبی سے الگ ہو کر کے، اسی لیے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں صاف فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ہم نے نبی کو بھی بھیجا اور کتاب مبین کو بھی بھیجا. اور اس آیت میں تو صاف ہے ہم نے اپنے رسول کو قرآن عظیم کے ساتھ بھیجا. اسی کو کہا گیا کہ 23 سالہ جو مدت ہے یہ اترنے کی مدت ہے جس کو تنزیل بولتے ہیں. اور ایک بارگی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے وہ آسمان اول تک بول لوح محفوظ سے آسمان اول تک کا جو قرآن ہے اس کو انزال بولتے ہیں. انزلنا اور نزلنا کی تفصیل بتا چکا ہوں. کہنا یہ ہے کہ جو لوگ نبی کو الگ کر رہے ہیں اور قرآن کا ایکسپلین کر رہے ہیں، جو لوگ نبی کو ایک پاور کا انکار کر رہے ہیں اور پھر قرآن کی تشریح کر رہے ہیں، وہ نہیں کہ صرف گمراہ ہیں بلکہ بہت بڑے باغی، بہت بڑے باغی. اور وہ آپ کے اور ہمارے نہیں، خدا کی بارگاہ کے بعد خدا سے بغاوت کر رہے ہیں. خدا کہہ رہا ہے ہم نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا. ہدایت کا لفظ دھیان میں رکھیے چونکہ وہ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 272 جو ہے وہ ہدایت ہی ہے اور اسی کی وجہ سے نو پاور فار یو بولا ہے کہ آپ پر ان کی ہدایت نہیں ہے، نو پاور فار یو. اسی کے بعد تو یہاں پر بھی جملہ بولیے کہ وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، ہدایت کے ساتھ بھیجا. سمجھ رہے نا؟ اب ہدایت کے ساتھ رب بھیجے تو کون ہوتا ہے جدا کرنے والا؟ کوئی نہیں جدا کر سکتا. اب جدا وہی کر سکتا ہے جو بھیجا ہے، اور وہ جدا کیا ہی نہیں بلکہ دوسری آیتوں میں صاف صاف کئی جگہوں پر کہہ دیا یہ نور ہے، کتاب مبین ہے ان کے ساتھ. اب قرآن کا تصور ان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. جیسے کبھی میں نے بتا دیا زبان ایک ہے، قرآن نکل رہی ہے اسی سے، حدیث بھی نکل رہی ہے اسی سے. انما الاعمال بالنیات بخاری میں رکھ رہے ہو، قد جاءکم من اللہ قرآن میں رکھ رہے ہو. کیا بات ہے؟ مرکز نہیں ہے، ایک ہی زبان ہے، محمد عربی ہی کی زبان ہے. تو یہ بھروسہ ہے آپ کا اور ہمارا نبی پر کہ ہم نبی نے جو کہہ دیا تو ہم کہہ دیں کہ قرآن ہے ہم مان لیے، یہ حدیث ہے ہم مان لیے. تو سب سے بڑا دینی بھروسہ نبی کی ذات ہے. تو نماز ہو، حج ہو، زکات ہو، جو بھی آپ کو کرنا ہے ذات رسالت پر بھروسہ کے بغیر کر ہی نہیں سکتے. تو قرآن کا ایکسپلین کرنا، قرآن کی تشریح کرنا، اور اس تشریح کے بعد بھی اگر ریمارک کیا جائے تو پھر بھی مطلب تائب نہ ہونا اور امت کو غلط فہمی کا شکار بتانا، یہ بہت بڑی جرأت ہے. یہ منافقین عرب کی روش ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو ایسی فکر سے محفوظ اور معمول فرمائے. آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے. دین دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. نور ایمان میں جلا بخشے. ہم سب کے دلوں کو نور ایمان سے ہمیشہ منور فرمائے. ہم سب کے گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے. جو پریشانیاں ہیں دور فرمائے، جو آرزویں ہیں تمنا ہے پوری فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم